السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کچھ دن کے بعد ایک 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 لاسٹ سنڈے ہمارا چھوٹ گیا تھا، تو اس مسئلہ میں مل رہے ہیں۔ تو ایسا دکھتا ہے کہ ایک سنڈے کیا مس ہوا، ایسا دکھتا ہے کہ ایک سال کے بعد ملاقات ہو رہی ہے ہماری، مگر ایک لحاظ سے سچ بھی ہے۔ ہم 2021 میں ملے تھے لاسٹ ٹائم، اور یہ 2022 ہے، تو ایک سال تو ایسا ہو گیا، اور اس لحاظ سے تو ایسا بھی غلط بات بھی نہیں ہے۔ مگر چلے، اللہ کا شکر ہے کہ پھر جیسے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ یہ ایک فیملی گیدرنگ ہے۔ معافی چاہتا ہوں، تھوڑا آواز میرا اگر وہ ہے تو تھوڑا سور تھروٹ ہوا تھا، تو اس کے بعد سے ذرا سا آواز تھوڑا بھاری ہے، تو اگر کچھ آواز بھاری ہونے سے کچھ تکلیف ہو رہی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ اچھا، ہم ابتدا میں اس میں کرتے ہیں کہ چونکہ ہم لاسٹ جو میٹنگ تھی، سیشن تھا، اس میں ہم سورہ یوسف کے تعلق سے ہم گئے تھے، اور یہ سورہ یوسف جو ہے ایک بالکل یونیک سورت، پورے قرآن میں ایک ہی صورت ہے جو صرف یوسف علیہ السلام کے پورے قصے کے اوپر ہی ایک سورہ ہے، سمجھیے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز کا ڈسکشن نہیں ہوا۔ تو اس میں بعض چیزیں مس ہو گئی تھی میرے سے، تو تھوڑا سا اس کا ریفلیکشن بالکل کم وقت میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کی ایک دعا ہے، بہت خاص دعا ہے۔ یہ جو ہے یوسف علیہ السلام، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کہ، اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی میرے دوست ہیں، ولی ہے دنیا اور آخرت، یہاں بھی رہیں گے اور آئندہ بھی آپ میرے دوست رہیں گے، میرے ولی آخرت۔ توفنی مسلموں و الحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے موت اسلام کی حالت پہ دے اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا۔ کتنی بڑی بات ہے! وہ تو یوسف علیہ السلام دعا کریں، مگر ہم کو بھی یہ عادت کر لیں۔ اس دعا میں کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ دعا کرنے سے یہ آپ اللہ تعالیٰ سے ایک راستہ قائم ہوتا ہے، دوسرا یہ دعا پڑھیں گے تو آپ کو قرآن کے الفاظ جو استعمال کر رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب ملتا ہے۔ جیسے الف لام میم ہے تو تین، حضور نے فرمایا کہ تین تین، یہ ایک لفظ نہیں ہے بلکہ اس میں تین ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور ہر ایک کا 10 ثواب ہے، تو الف لام میم کے 30 ثواب ملیں گے آپ کو۔ تو یہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یہ دعا بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دعا کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اچھا، سورہ یوسف کے تعلق سے 2-4 پوائنٹس میں بتا دیتا ہوں میں، اور آپ لوگ کاغذ قلم اگر ہو رکھ دیے ہیں تو ذرا قریب ہو سکتا ہے تو لا لیں، کبھی بعض مرتبہ کچھ پوائنٹس ایسے رہتے ہیں، لکھ لے تو اچھا رہتا ہے ویسا، ورنہ پھر بعد میں ریکارڈنگ آپ کو دے دوں گا تو پھر اس میں بھی آ جائیں گے۔ سورہ یوسف سے جو ہم کو ریفلیکشنز لیے، اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ حسد۔ حسد بہت بری بلا ہے۔ حسد کے تعلق سے حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حسد ایسا ہے کہ تمہارے نیکیوں کو ایسا ختم کر دیتا ہے حسد، جیسے کہ سوکھی لکڑیوں کو آگ جلا دیتا ہے۔ تو حسد سے بچیں، بہت بڑی چیز ہے یہ۔ اور سبلنگ جیلیسی جو بولتے ہیں، رائیولری، آپس میں خاندان کے بچوں میں جو ہوتا ہے، تو ہم کو الحمدللہ ہمارے پاس نہیں، مگر ایک ایسا بتا دیتا ہوں کہ بچوں کو جب چھوٹے رہتے ہیں جبھی سے ان کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تاکید کرتے رہنا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام سے جب بھائی ان کے والد صاحب جب محبت کرتے تھے تو ان کو غصہ کیوں آتا تھا؟ کیونکہ یہ کافی عمر کے 12 بچے ہیں سمجھے، تو سب سے بڑا بچہ اور جو بڑے بچے ہیں ان کی عمریں تو بہت ہو گئی، تو ان کو یہ نہیں معلوم کہ یعقوب علیہ السلام جب یہ چھوٹے تھے ان کے ساتھ کیسا محبت سے بسر آتے تھے، وہ بھول گئے کیونکہ ان کو یاد بھی نہیں رہے گا۔ مگر جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے ساتھ محبت سے پیش آتے ہیں، تو ان کو خیال ہوا کہ ہمارے ساتھ تو ایسی محبت نہیں کی ان کے ساتھ، حالانکہ یعقوب علیہ السلام ان کے ساتھ بھی ایسی محبت کیے تھے جب وہ اس عمر کے تھے، مگر یہ بھول گیا۔ تو اس سے سبلنگ جیلیسی شروع ہوتی ہے، تو اس کو محبت ان کو بچوں کو سمجھاتے رہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آزمائش جو ہوتی ہے، امتحان سے گزرنا پڑتا ہے ہر انسان کو، ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف کچھ انسانوں پہ صبر کا اور آزمائش ہوتی ہے سب کو چھوڑ دیں، نہیں، ہر انسان کا صبر اور آزمائش ہوتی ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کا امتحان کرتے ہیں۔ نمبر 3 جو ہے، جب موقع رہتا ہے صبر کرنے کی بہت زبردست اطاعت ہے۔ صبر کیسے ہے؟ مصیبت پہ صبر کرنا، اطاعت پہ، صبح میں فجر کے لیے سردیوں میں اٹھنا مشکل ہے، نہیں، آپ صبر کریں، اطاعت پہ صبر کریں، اور کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس پہ صبر کریں، اور گناہوں سے بچنے پہ صبر کریں۔ گناہ بعض مرتبہ ایسے ہوتے ہیں بہت اچھے نظر آتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی، اس میں اوپر صبر کریں تو اللہ تعالیٰ معافی چاہتا ہوں ذرا کھانسی ہو تو. اور کبھی کبھی اور ایک خاص چیز یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کبھی بہت نیچے کر دیتا ہے، کبھی بہت لو ڈاؤن ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے لو ڈاؤن کیا، مگر اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اوپر اٹھانے سے پہلے نیچے کر دیتے ہیں، نیچے کرتے ہیں اس کے بعد اوپر اٹھاتے ہیں. جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نیچے ڈالے، مگر اس کے بعد جب اونچا کرے ہیں تو مصر کی بادشاہت ان کو عطا فرمائی بنے، اتنا اونچا کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جو ہوا تھا، جو طائف میں اور کئی جگہ جو ان کے حالات، تو ایسا لو ڈاؤن جو فیلنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا کر کے معراج آسمانوں پہ عرش پہ بلا لیا تھا اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک خاص طور پہ یاد رکھے. اچھا، نمبر 5 جو ہے لوگوں کی کمزوری اور ان کے مصیبت کی کنڈیشن سے فائدہ نہ حاصل کریں یا نالوچ کریں. جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے جب قحط ہو گیا تھا، اتنا زبردست گرینز کر لیے تھے، اس وقت چاہتے تو لوگوں سے جتنا چاہے قیمت پہ بیچ سکتے تھے، کیونکہ اس وقت غلہ مل ہی نہیں رہتا، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ جس کی بھی جتنی مدد ہو سکتی تھی اتنی مدد کیا. نمبر 6 کیا ہے؟ دلوں کو پاک رکھیں، کینہ اور بغض سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں. کسی اپنے خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے اچھا سلوک کرتے رہیں. اور آخری چیز کیا ہے؟ کسی کی غلطی ہو تو غلطیوں کو معاف کریں. دیکھیے یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے کیسا سلوک کیا تھا، مگر سب کو انہوں نے معاف کر دیا. تو یہ سورہ یوسف کے تعلق سے یہ تھی. اور یوسف علیہ السلام کی خاص طور پہ دعا یاد کر لیں. سورہ یوسف میں جائیں گے آپ ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. الحمدللہ. اب آج کا ہم سورہ لے رہے سورہ الرعد ہے. یہ سورہ ہے 13. سورہ یوسف تو 12 آپ نے بتایا تھا. اس میں 6 رکوع ہیں اور 43 آیت ہے. اس کی 6 رکوع ہیں. تو رکوعوں کے تعلق سے صرف ہلکا سا میں بتا دیتا ہوں کہ کون سے رکوع میں کیا چیز آئی ہے. پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آسمان دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، بغیر ستون کے کیسا زبردست چھت بنا ہے. ہم دیکھیں، ہم کوئی بھی روف بنانا چاہتے ہیں، کوئی چھت ڈالنا چاہتے ہیں، اس کے زبردست پلرس لینا پڑتا ہے نا. پلرس لینے کے بعد ہی تو روف لگاتے ہیں. بس دیکھو اتنا بڑا آسمان ہے، کہیں تم کو پلر نظر آتا ہے؟ سورۃ الملک میں دیکھتے ہیں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو، پھر آسمان کو دیکھو، کوئی نظر آ رہا ہے پلر؟ کیسا سپورٹڈ ہے وہ آسمان کو دیکھو. 2 مرتبہ کہا سورہ ملک میں. تو دیکھو آسمان کو دیکھو، بغیر پلر کے، بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے کہا. اس کے بعد سورج اور چاند کو دیکھو، کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہے، بغیر ایک فریکشن آف اے سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہو سکتا. سورج کیسا موو ہونا ہے، چاند کیسا موو ہونا، اس میں ذرا بھر بھی فرق نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین کو پھیلا دی گئی ہے، اور اس میں زراعت ہے، پھل و پھول نکل رہے ہیں. اب آپ دیکھیں زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے بارش آنے کے بعد اسی زمین کو جو سوکھی تھی اس میں تری تازگی اور زندگی آ جاتی، اس کے بعد پھل و پھول اس میں سے نکلتے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قدرت. اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں دیکھو کیسے پھول اور پھل نکالیں. پھلوں کو دیکھیں آپ، کیسے مختلف قسم کے پھل ہیں، وہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، مختلف ہیں، اسی زمین سے نکلے. اور ان کے رنگ دیکھیں. اب ایک صرف انگور کی مثال دیتا ہوں. گریپ کا دیکھیں کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو سیاہ بلیک بھی بنائے ہیں، سفید بھی بنائے ہیں، سرخ بھی بنائے ہیں، ریڈ بھی ہے، پیلے بھی ہیں، ہرے بھی ہیں، اور بعض جو ہے سیڈڈ ہیں، بعض سیڈلیس بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. اور ایک ہی جگہ سے اب یہ آپ آم جو میٹھے آتے ہیں نا، کبھی آپ دیکھیں آم کو دیکھیں تو اس کے جو جہاں پیڑ ہے اس کے اطراف سے اگر 1 میٹر کھود دیں، کھود کے اس میں سے جو مٹی ہے جہاں سے اس کے روٹس یہ سک کر کے جو میوہ بنا رہے ہیں، ان کے ساری مٹی کو جمع کر کے اس کا کیمیکل انالیسس کریں. اس میں دیکھیں کہ اس میں کلر کہاں سے ہے، اس میں شوگر کہاں سے ہے، اس میں ٹیسٹ کہاں سے ہے. یہ دیکھیں، سب دیکھیں. اس مٹی میں آپ کوشش کر کے دیکھیں کہ اس مٹی سے آپ یہ کلر نکال سکتے ہیں کہ یہ مٹھاس نکال سکتے ہیں کہ نہیں. مگر دیکھیں اللہ تعالیٰ اسی مٹی میں سے کیسی قدرت ہے اس کی کہ ایسا اس آم میٹھے بن رہے ہیں. اس کا کلر بھی دیکھیے، اس میں کتنی مٹھاس بھی ہے، اس میں کتنی خوشبو ہے. یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کیسی زبردست قدرت. انار کے تعلق سے میں بتایا ہوں، اللہ تعالیٰ نے انار جو بنائے ہیں،
آپ کبھی اس کو کٹ کر کے دیکھیں کھل، اس کے بعد نکال کے اس کو سارے دانے نکالنے کے بعد 1 ویک کا ٹائم دیتا ہوں، آپ ان دانوں کو پھر ویسے ہی جمع کر کے سیل کر کے بتا دیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے، کیسا ایک ایک دانہ ایسا ایسا فکس کر کے بنا دیے ہیں، اس کے رنگ بھی دیکھیں، اس کی خوشبو بھی دیکھیں، اس کی مٹھاس بھی دیکھیں، اور کیسا ایک انار کے اندر اس میں کیسا سیٹ کر دیے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نکالنے کے بعد آپ 1 مہینہ بھی کوشش کریں گے تو اس طریقے سے آپ سیٹ نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ انار بنے ہیں سارے خود۔ تو یہ صرف پھل پھول کے تعلق سے یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا، یہ تھا۔ اچھا، دوسرے رکو میں زیادہ میں ٹائم لینا چاہ رہا ہوں کہ دوسرے رکو میں انسانی خلقت ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسانوں کے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی خلقت فرمائی ہے۔ اللہ کا علم، اس کے تعلق سے بحث ہوئی ہے دوسرے رکو میں، تدبیریں ہیں، انسان کی کمزوری بتا دی گئی ہے، اور تیسرے رکو میں اہل عقل کی نشانیاں ہیں، جس کو میں تفصیل سے انشاءاللہ ایٹ دی اینڈ میں بیان کر دوں گا۔ رکو نمبر 4 میں جو ہے سکون قلب حاصل کرنے کا نسخہ ہے، اور وہ ذکر ہے۔ تو ذکر اور عقل والوں کے تعلق سے اہل عقل کی نشانیاں، یہ 2 پوائنٹس میں ایٹ دی اینڈ آف دا سورہ، کیونکہ بہت اچھے پوائنٹس ہے، تو میں انشاءاللہ ڈسکس کر دوں گا۔ اب 5ویں رکو میں جو ہے گستاخان نبوت کا انجام اللہ تعالیٰ کے بتاتے ہیں، اور 6 رکو میں وہی کے نشانیاں بنائیں، یہ ساری ہے۔ اچھا، اس میں ایک آیت ہے اس صورت میں، آیت نمبر 41 ہے، آپ اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جو ہے ابھی ایک 70 80 یا 90 ایئرس پہلے یہ بات آئی ہے، اور اس سے کم عرصے میں یہ جیولوجسٹ جتنی جو ریسرچ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ زمین کے جو پیریمیٹرز ہیں، اطراف ہے، زمین سکڑ رہی ہے، جیسی زمین جو ہے ایک 1000 ایئرس 2000 ایئرس پہلے جیسی تھی وہ نہیں ہے، وہ سکڑ رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، ایجز سے کم ہو رہی ہے۔ یہ اب جیولوجسٹ اب بتائے ہیں، اباؤٹ 80 90 ایئرس ہوا بتا کر یہ ریسرچ انہوں نے کہا ہے کہ زمین آہستہ 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 کم ہوتی جا رہی ہے، پیریمیٹر سے سکڑتے چلے جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو آیت نمبر 41 میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کو گھٹاتے جا رہے ہیں کناروں سے۔ یہ آیت بہت اہم ہے، جو سائنٹیفک ڈسکوری ابھی ہوئی ہے، مگر 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ یہ ایسا ہو رہا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 28 جو ہے وہ ذکر کے تعلق سے ہے، وہ 2 3 چیزوں پہ میں ذکر کے تعلق سے، اور پھر اہل عقل کی جو نشانیاں ہیں وہ 2 پوائنٹس پہ آج کا ڈسکشن رہے گا۔ اس میں سارے سورہ رات کے تعلق سے آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ سورہ رات پڑھیں، اس کے ترجمے پہ جائیں، تفسیر کی کتاب بھی ہے تو پڑھیں، یہ سب آپ دیکھ لیں۔ میں آج صرف 2 چیزوں پہ ڈسکشن کر رہا ہوں، سارے چیزوں پہ نہیں جا رہا۔ ویسے قرآن کا سارے قرآن میں یہ 3 ہی چیزوں پہ ڈسکشن ہوا ہے، توحید ہے، رسالت ہے، معاد یعنی آخرت، یہ 3 ہی پوائنٹس پہ ذکر ہے۔ توحید کے لیے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کی تخلیق کی ہے، ساری دنیا آپ کے لیے بنائے گی، ساتھ مخلوقات پہ اتنا احسان ہے کرا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا۔ اتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کے بجائے دوسرے جو اس کے مخلوقات ہیں، اس کے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، بتوں کی پرستش کر دیے، فرشتوں کی پرستش کر دیے، کوئی دوسرے انسانوں کی پرستش کر دیے کہ اللہ کے برابر کر دیے، تو کتنی بری بات ہے یہ۔ ہماری مجبوری کیا ہے؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہم کو نظر آتا ہے وہی کرنے والا ہے، جو ہم سے غائب ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ غائب ہے تو ہم کو کیا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غائب ہے، مگر کہتے ہیں کہ میں غائب ہوں تو کیا، مگر ہر چیز تمہارے پاس میرے نشانیاں ہیں، آیات ہیں، سارے کھلے ہوئے ہیں، پھر اللہ کو چھوڑ کر کیوں مانگتے ہیں؟ تو یہ توحید، رسالت، معاد، یہ 3 چیزوں پہ سارا ڈسکشن ہوا ہے القرآن الکریم۔ میں ذکر کے اوپر 1 2 3 چیزیں میں بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ چیز تھی کہ سیرت کا جب بھی مطالعہ کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس زمانے میں اصحاب رسول کے ساتھ اگر ہوتے تو ہم بھی وہ حالت میں گزرتے تھے، کتنا اچھا موقع رہتا تھا کہ ہم حضور کو دیکھتے، ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے۔ اس وقت کے حالات، جب بھی سیرت پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اس وقت ایک خیال آتا ہے۔ مجھے خاص طور پہ ایک چیز کا خیال رہتا تھا کہ صحابہ جو ہے،
جو متوول تھے، جس کے پاس پیسہ تھا، ان کے پاس غلام رہا کرتے تھے، تو وہ کبھی غلاموں کو آزاد بھی کرتے تھے. تو غلام کو آزاد کرنے کا جو ثواب ہے وہ صحابہ کو مل گیا، ہم کو تو نہیں ملا، کیونکہ ہمارے زمانے میں تو اب غلام تو ہے نہیں. تو ایک چیز مجھے افسردہ محسوس ہوا کرتی تھی کہ جو صحابہ جو فائدے اٹھاتے تھے، جو نیکیاں کماتے تھے، اس میں سے ایک نیکی ایسی ہے کہ ہم تو نہیں کما سکتے، کیونکہ وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، ذکر اذکار بھی کرتے تھے، مگر غلاموں کو جو آزاد کرنے کی بات تھی وہ ہم نہیں کر سکتے. تو ایک مجھے احساس ہوا کرتا تھا. مگر اس کے بعد میں جب حدیث کے اوپر گیا، جب اس میں کرنے گیا، تو اس میں ایک حدیث ایسی ملی جس کو پڑھنے کے بعد مجھے خوشی ہوئی. اور وہ کیا ہے، آپ کے سامنے اب یہ ذکر اور اذکار کے تعلق سے جب آؤں گا تو اس میں بتا دوں گا کہ ایک یہ حدیث ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایک یاد رکھیں. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ہم جو جب چھوٹی عمر میں تھے، جو ہم کو کلمے یاد کرا کر دیتے، تو اول کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا کلمہ تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسول، تیسرا کلمہ تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، چوتھا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو الحی لا يموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر. اس میں تھوڑے سے اضافے بھی ہوئے تو اس لیے میں اضافے کے ساتھ نہیں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ پڑھے گا چہاروں کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، تو اس کو 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اب میں جب یہ حدیث کو دیکھا ہوں تو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ، میں تو ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ یہ جو صحابہ کو موقع ملا تھا غلام آزاد کرنے کا، مجھے تو نہیں ملا، مگر جب یہ حدیث دیکھا ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ، میں یہ 100 مرتبہ پڑھ لوں گا تو 10 غلام آزاد کرنے کا مجھے ثواب ملتا. یہ بہت اہم چیز تھی مجھے مل کے. تو اب میں ذکر کے تعلق سے آ رہا ہوں. اس میں اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ ذکر کے تعلق سے ہے کہ یہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں نا، وہ ذکر جو کرتے ہیں ان کا دلوں میں اطمینان قلب پیدا ہو جاتا ہے. تو ذکر کیا ہے؟ ذکر کی بہت زبردست اہمیت ہے اس کے تعلق سے. ذکر کیا ہے؟ ذکر کیا ہے؟ نمبر 1 تسبیحات ہے، جو ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اذکار جو کہتے ہیں وہ نمبر 1. نمبر یہ کیا ہے؟ تسبیحات. نمبر 2 ذکر جو کہتے ہیں وہ یاد دہانی کے لیے ان کا ذکر کرتے ہیں. جیسا ہم کہا تھا کہ سورۃ العصر جو تھا، صحابہ جب ایک دوسرے سے مل کے جب خود وہ رخصت ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے، ذکر کرتے تھے کہ سورۃ والعصر پڑھ لیا کرو، اور سورۃ والعصر ان کے سامنے پڑھتے تھے. تو یہ ایک یاد دہانی ہوتی تھی. نمبر 3 ذکر کیا ہے؟ القرآن الکریم اس ذکر، قرآن کریم خود ذکر ہے. کیسا ہے؟ سورۃ الحجر ہے، 15واں سورہ ہے، اس میں دیکھیے آیت نمبر 9 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے تمہارے پر یہ ذکر اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے. تو ذکر سے مراد القرآن الکریم. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے کہ اس کی جو ہے حفاظت کریں گے. جیسے پرانے جو پچھلے جو کتابیں نازل کیے گئے تھے، جیسے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور ابراہیم علیہ السلام پہ جو صحیفے نازل کیے تھے وہ سارے، اس کی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری نہیں لی، تو اس میں تحریفات ہو گئے. قرآن کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے لی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس میں کسی قسم کی تحریفات نہیں ہوں گی. سارے انسان کوشش کریں گے تو بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی. تو انا نحن ذکر انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ تعالیٰ نے. تو ذکر سے مراد تسبیحات بھی ہیں، ذکر سے مراد یاد دہانیاں بھی ہیں، یہ ذکر سے مراد القرآن الکریم بھی ہے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. ذکر و اذکار کے تعلق سے یہ ہے کہ
یہ دو ماشاءاللہ سے صبح سے شام تک آپ لوگ اتنے محفلیں میں جوائن کرتے ہیں اور شروع سے لے کے عادت ہے، یہ سارے اذکار آپ کرتے ہوں گے، صبح کے کیا اذکار رہتے ہیں، شام کے کیا اذکار رہتے ہیں، یہ آپ پابندی سے کرتے ہوں گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ایک سٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ چیز کر لوں گا، 2 3 4 چیزیں یہ یاد رکھیں، یہ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ اور آپ کو پتا ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے تھے، جب سارے انبیاء سے ملاقات ہوئی تھی، جب ابراہیم علیہ السلام سے ملے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی، میرا سلام تمہاری امت کو پہنچا دو۔ کتنی بڑی بات ہے، ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں کہ میرا سلام تمہاری امت کو پہنچا دو، اور ان سے کہو کہ جنت میں ماشاءاللہ سے تم کو محلیں بھی ملیں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ زبردست زمینات بھی ملیں گے وہاں کے، مگر وہ زمینات بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں، اس میں تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر یہ کہیں گے تو اس میں ان زمینات پہ اس ذکر کی وجہ سے درختیں لگیں گے، پھل و پھول شروع ہو جائیں گے۔ تو تمہاری امت سے کہو کہ کثرت سے ذکر کریں کہ جب جنت میں جائیں گے تو یہ ان کی جو زمینات ہیں ان میں بہترین خوبصورت پھل و پھول کے درخت بھی مل جائیں گے۔ تو ہمارا کام کیا ہے، ہم کو فوری ذکر کرنے سے پہلے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابراہیم علیہ السلام کہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو سلام پہنچایا گیا تھا، اور اس کا ہم ابراہیم علیہ السلام کو جواب بھی دیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہم کو تعلیمات دی ہیں اس کے لحاظ سے یہ اذکار کی طریقے۔ اچھا، میں یہ کرتا ہوں کہ میں بعض چیزیں جو میں کرتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ میں یہ جو اذکار ہے یہ کیسا کرتا ہوں، اس کے لیے ایک چیز میں کر لیا ہوں کہ اب ہماری عمریں ایسی ہے کہ جوائنٹس بھی ذرا ایکسرسائز کی ضرورت رہتی ہے، بس گھر بیٹھے بیٹھے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، مگر میں ایک پریکٹس کر دیا ہوں کہ ہمارے تسبیح لے کے دانوں سے بھی کر سکتے ہیں نا، وہ بھی کر سکتے ہیں، مگر میں ایک پریکٹس کیا کروں، یہ دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں ہر نماز کے بعد جو کرتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ اللہ اکبر، یہ کرتے ہیں نا، تو کیسا کرتے ہیں ہم اپنی انگلیوں پہ گنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے 3 لکیریں کر دی ہیں، 1 2 3 اور یہ ٹپ ہے، یہ 4، تو ایک ایک فنگر پہ آپ کو 4 پوائنٹس، ایک ہاتھ میں دیکھیں گے تو 5 فنگرس ہیں، تھم کے ساتھ 5 ہے، 5 انٹو 4 20 ہو گئے، 1 2 3 4 ایسا کریں گے نا، تو یہ ایک ہاتھ میں کریں گے تو یہ کتنے ہو گئے 20 ہو گئے، دوسرے لیفٹ ہینڈ پہ کریں گے تو 20، یہ دونوں ملائیں گے تو 40۔ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں کہ یہ 20 کرنے کے بعد پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، تو یہ 20 20 40 پلس یہ کرنے سے 50 ہو جاتے۔ تو میں کیا کرتا ہوں ایک کوائن کے اوپر نمبر 1 لکھ دیا ہوں، اس کے دوسری سائڈ پہ نمبر 2، یہ آپ 2 پی کوائنس ہے یا 50 پی کا کوائن ہے نا، اس پہ ایک وائٹ پیپر لگا کے چپکا دیں اور اس پہ 1 اور 2 کر دیں۔ تو میں کیا کرتا ہوں پہلے یہ 1 ٹیبل پہ رکھ دیتا ہوں، اور آپ اپنی جگہ ڈھونڈیے کہ آپ کا کچن میں ہے، یہ لینڈنگ میں ہے، یہ بیڈ روم ہے، یا آپ کا لیونگ روم ہے، کسی بھی جگہ ذرا جس کا ڈسٹینس زیادہ ہے، ایک کونے سے دوسری کونے تک واک کرنا شروع کر دیں۔ اب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اکبر، ایسا آپ 20 20 40 پھر یہ 10 یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد یہ 1 پہ کر کے کر دیں، 1 کر کے کر دیں، اس کے بعد جب یہ ہو جائیں گے تو پھر دوسری سائڈ پہ پھر بھی یہ کر لیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کو 50 اور 50 100 ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک سوم کلمہ ایسا پڑھ لیں، اس کے بعد چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء، یہ بھی ایسا کریں۔ تو یہ 15 منٹ 15 20 منٹ لگتے ہیں، اچھا ٹائم لگا، واکنگ بھی ہوتی ہے، آپ کے نی جوائنٹس بھی کھل جائیں گے، ہاتھوں کو بھی تھوڑا ہلانا کر لیں، اینکل یہ ایلبو جوائنٹس ہے، رسٹ جوائنٹس ہیں اور نی جوائنٹس، اس کا آپ کو ایک ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات بیان کر دوں، آپ کو بازار میں جب جاتے ہیں نا
شاپنگ کے لیے جاتے ہیں. اب ہم کو منع کیا گیا تھا بازاروں میں کم وقت کرو کیونکہ بازاروں میں شیاطین رہتے ہیں. تم کو جو ہے گھر میں ذکر اذکار کرتے رہو, بازار میں جائیں گے تو شیاطین ہے وہ تمہیں. تو ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, ایک مرتبہ آپ بازار میں پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 ثواب کا اجر ملے گا. کیونکہ وہاں تو جا کر شیطان تو اپنے کاموں میں کرنے کی چاہتی ہے, مگر اگر ہم کریں گے تو اس کا جو ہے یہ اتنا بڑا ثواب ہے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ کبھی آپ ایسا نہ سمجھیں کہ میں اکثر ایسا کرتا ہوں, میں کبھی کبھی ایسا دل چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ بازار میں جانا چاہ رہا ہوں مگر خریدنا نہیں. بازار میں جانے کے بعد کار پارک کر دیں, تھوڑی دیر واک کرتے رہیں اور یہ کلمہ جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں. ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 1,00,000 ثواب, جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں. شاپنگ مت کریں, صرف جائیں یہ کلمے پڑھ کے پھر کار میں بیٹھے واپس آ جائیں. تو آپ کو جو بازار میں گئے ہیں شاپنگ کے لیے گئے ہیں, کوئی دنیا کے واسطے نہیں گئے, آخرت کے لیے گئے ہیں, اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ اس کا اجر دیتا ہے. تو یہ کے ایل سہگل ایک گانا گایا تھا, یہ جو ہے اکبر الہ آبادی کے اشعار تھے. آپ جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں, ہمارے والدین سنا کرتے تھے یہ گانے. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں, دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں. دنیا میں ہوں دنیا کا طلبگار نہیں ہوں, بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. تو بازار میں بھی جائیں مگر نیت یہ رہے کہ یہ بازار میں دنیا کمانے کے لیے نہیں, آخرت کمانے کے لیے. میرے پاس چیزیں رہتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے کچھ شیئر کر لوں, کوئی اس کا خیال نہ کرے کہ قرآن اور حدیث کی باتیں کرتے کرتے یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور ایک چیز یاد رکھے, ہمارے اسکالرس میں سے ایک یاد آتے ہیں مجھے, ان کا نام ہے ثابت بنانی. ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ ایک اسکالر تھے پرانے زمانے میں. ان کے پاس ان کے شاگردیں بیٹھا کرتے, بڑی زبردست محفلیں ہوا کرتی تھی کیونکہ اب زبردست عالم تھے وہ, ان سے شیئر کر رہے. ایک مرتبہ ایسی بیٹھے بیٹھے بات کر رہے تھے, اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے پتا ہے جب اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتے ہیں, جو لوگ سننے والے تھے ڈر گئے, کیسی زبردست بات کر دیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے. تو اسٹوڈنٹ بہت پریشان ہو, جب دیکھے کہ سب کے چہروں پہ پریشانی نظر آ رہی تھی, مسکرا کر کہے کہ پریشان مت ہو پریشان مت ہو, میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ ہے, اس کی آیت نمبر ہے 152. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تم کو یاد کرتا ہوں. تو جب اب اللہ کا ذکر ہم کرتے ہیں تو اللہ ہمارا ذکر کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے احادیث میں ہے, یہ جا کے آپ کبھی دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بندے تو مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں تجھے یاد کرتا ہوں. جب تو محفل میں بیٹھ کر میرا ذکر کرتا ہے تو میں تمہاری محفل سے بہتر محفل جو فرشتوں کی رہتی اس میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. کتنی بڑی بات ہے, ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ ہم کو یاد کرتے ہیں. اور یہ جو ہم بیٹھ کے قرآن و حدیث کی جو محفلیں ہوتی ہیں, اس کے تعلق سے میں کئی مرتبہ بتایا ہوں اور آپ نے سنا بھی ہوگی کہ فرشتے جو ہے گھومتے پھرتے رہتے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو جیسے ہم کو ستارے نظر آتے ہیں نا اندھیرے رات میں, تو فرشتوں کو جو ہے زمین پہ جب آتے ہیں تو ایسے ستاروں کے جیسے روشنیاں نظر آتے ہیں تو وہ آ کر ٹھہر جاتے ہیں. وہ کیا ہے, یہ ذکر و اذکار اور قرآن اور حدیث کی جو محفلیں ہوتی, جیسے اب آج ہم بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ پتہ نہیں فرشتوں کو یہاں نازل کرتا ہے, وہ دیکھتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اللہ تعالیٰ کو اطلاع بھی دیتے ہیں کہ فلاں جگہ گئے تھے ہم اور یہ محفل. اور ہماری جو یہ زوم میٹنگ ہوتی ہے وہ تو پہلے تو ایسا تھا کہ گھروں میں بیٹھ کے یا مسجدوں میں بیٹھ کے کیا کرتے تھے. اب ہم ایسا بھی بیٹھتے ہیں مگر دینے والا اللہ ہے, اس کی خزانوں میں کوئی کمی ہے, جب ہم کو نوازنے پہ آئے تو کوئی روک سکتے ہیں.
تو ہمارا جو بیٹھ کے ایک ہے نہ سننا کر رہے ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کتنی نوازش کریں گے، ہمارے اپنے رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں گے، اس کا آپ خیال رکھیں۔ اور ایک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر اور اذکار کر لے رہے تھے، تو ان کے پاس قریب پہنچ کے پوچھے کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں حضور، ہم یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی بات چیت کر رہے تھے، اور آپ کے جو فرمان ہے اس کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی باتیں کر رہے تھے۔ تو حضور نے کہا کہ واللہ اور کوئی اور چیز تو نہیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ واللہ اللہ گواہ ہے کہ ہم کو چیز۔ انہوں نے کہا کہ پریشان مت ہو، میں کس لیے تم سے پوچھ رہا تھا، اصل میں کیا ہوا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ابھی آئے تھے اور کہا کہ وہ جو لوگ بیٹھ کے جو گروپ بات چیت ہو رہی نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو پھر مجھے خیال ہوا کہ ایسا کیا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اللہ فرشتوں کے سامنے فخر اور تمہاری تعریف کر رہے ہیں؟ تو یہی چیز معلوم کرنے کے لیے میں آیا تھا۔ تو دیکھیں ذکر و اذکار میں ہم لگیں، اپنا وقت کریں۔ ایک بات بول دوں، فارسی کا بھی ایک شعر ہے، دست بکار دل بیار، 10 بکار یعنی ہاتھ اپنے کاموں میں لگائے رکھیں مگر دل کو اللہ کی یاد کے لیے۔ تو آپ دنیا میں بھی کام کرتے رہیں، دست بکار دل بیار، دنیا کے کام میں رہیں گے آپ کے جتنے کام کرتے رہو مگر دل اللہ کی طرف رکھیں، اللہ کو بھولیں نہ، کچھ بھی نہیں۔ آپ کام کرتے کرتے بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں نا، کوئی روک سکتا ہے کہ آپ کوئی کام بھی کریں، دنیا کے جتنے کام کریں کرتے رہیں مگر ذرا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ لا الہ الا اللہ۔ افضل الذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور افضل الحمد شکریہ کا سب کیا؟ الحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ یہ اس کی عادت کرنے، اس کی عادت کرنے سے، اور کیا ہے معلوم، جب آپ خاموشی سے رات کے وقت اٹھ کر ذکر کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے نا کہ قیامت میں جو ہے عرش کے خاص سائے میں جو لوگ رہیں گے، ان کے 7 لوگوں کی تفصیل آئی ہے۔ مجھے بڑی خوشی رہتی تھی کہ، اور میں بڑا انٹرسٹ رہتا تھا کہ کون 7 لوگ ہیں جو عرش کے سائے میں، جبکہ قیامت میں زبردست گرمی ہوگی، پسینہ ہوگا، پریشانی حال ہوگی، اور کچھ لوگ ایسے رہیں گے کہ عرش کے سائے میں سکون و اطمینان سے رہیں گے۔ تو وہ 7 لوگ ہیں، وہ 7 لوگوں کے تعلق سے سوچا کرتا تھا، مگر میں دیکھا کہ اس میں سے کیا ایک ہے کہ انصاف کرنے والا بادشاہ، تو وہ تو ہم انصاف کرنے والے بادشاہ تو نہیں بن سکتے۔ تو ان میں سے میں دیکھا کہ کچھ چیزیں مجھے جو مل سکتے ہیں، ان سے کیا کہوں، ایک تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر ذکر کریں اور اللہ کو یاد کریں، اور اس کے خوف سے آنکھوں میں آنسو آ جائے، جبکہ سارے لوگ سو رہے ہیں، تہجد کے وقت اٹھیں اکیلے، کب سارے لوگ گھر میں سارے لوگ سو رہے ہیں، آپ کے محلے میں سارے لوگ سو رہے ہیں، شہر میں سارے لوگ سو رہے ہیں، آپ اٹھے ہیں، وضو کرے ہیں، آپ کے 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت جو تہجد کی پڑھے ہیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں اور رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی خطائیں قصور ہو گئے ہیں، نفس کی وجہ سے، شیطان کی وجہ سے، کہاں کتنے نافرمانیاں اور کتنے غلطیاں ہو گئے، اللہ اپنی رحمت کے طفیل مجھے معاف فرما دے، اور اس کا خیال کریں اور فکر کریں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو ہو سکتا ہے کہ آنکھ میں آنسو بھی آ جائے کچھ، تو ایسا کرنے والے عرش کے سائے میں رہنے والے، اور اللہ کو بالکل خاموشی سے اور دل میں، جبکہ سارے لوگ سو رہے ہیں تو تنہائی میں یاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بالکل تنہائی میں مجھے یاد کرتا ہے، میں بھی اس کو بالکل تنہائی میں یاد کرتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیست، میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبہ رحم خبر نیست۔ بعض ایسے ذکر اور اذکار اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں تو کرامن کاتبین تو لکھ بھی نہیں سکیں گے، یہ تو وہ نہ سن رہے ہیں نہ دیکھ رہے ہیں، یہ تو آپ کے دل سے نکل رہا ہے اور اللہ کے پاس پہنچ جا رہا ہے۔ تو یہ اس کا جب حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ دیکھو یہ جو آپ کے نامہ اعمال آ گئے تو یہ سارے تو چیزیں آ جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بعض ایسی چیزیں ہیں
کہ یہ نامہ عمل میں نہیں آئے تھے، یہ اس بندے نے خاص طور پہ میرے سے کہا تھا اور یہ اتنا چھپا ہوا تھا کہ نامہ عمل میں نہیں لکھے گئے، آج میں سب کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ تو اس وقت ہماری یہ تفصیلات آ جائیں گی کہ دیکھو اس شخص نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، تو کتنا زبردست خوشی کا مقام رہے گا ہمارے لیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہیں۔ اور یہ بس اچھا، یہ ذکر اور اذکار کے تعلق سے ایک یہ ہے کہ حضرت جویریہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم ہے۔ ایک مرتبہ یہ آپ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے حدیث کے مرتبہ سنی ہوگی، تو ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اپنے مسجد سے نکلے ہیں، اور جویریہ رضی اللہ تعالیٰ بھی وہیں قریب میں، امہات المومنین کے تو گھر تو مسجد کے پاس ہی رہا کرتے تھے، وہاں سے نکلے ہیں، جب دیکھے تو جب فجر کے بعد وہ جو ہے ذکر کرنے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بعد حضور نے گئے، اس کے بعد دن بھر سارے صحابہ کے ساتھ سارے مصروفیات ختم کر کے ظہر کے قریب واپس آئے، جب دیکھے تو کیا جویریہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے ذکر کریں۔ تو حضور نے پوچھا کہ کیا میں جب سے گیا تھا اور جب واپس آیا ہوں تم اسی میں مصروف تھے؟ انہوں نے کہا جی حضور میں مصروف تھی۔ تو حضور نے کہا کہ میں تم کو کچھ ایسے کلمات بتا دوں جو اگر تم کریں گے تو یہ اتنا جو ٹائم تم نے گزارا ہے وہ اس کا ثواب ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کلمات ہے، تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ بکلمات الطاہرات من شر ما خلق، اعوذ باللہ من الشیطان۔ ایک منٹ میں ایک آپ کے سامنے یہ کلمات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یہ کلمات 3 مرتبہ آپ تم پڑھ لو تو تم جو فجر سے لے کے ظہر تک جو کنٹینیوس جو ذکر کرے تھے اس کا جتنا ثواب ہوگا وہ ثواب تم کو صرف یہ 3 مرتبہ کرنے سے بھی مل جائے گا۔ تو یہ بھی عادت کر لیں فجر کے بعد اس کی عادت۔ تو میں کہا نا کہ فجر اور مغرب کے بعد یہ آپ کر لیے ضرور، عادت کر لیں۔ تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ تو میں بتایا نا 100 مرتبہ کیسا پڑھنا ہے۔ آپ کو تسبیحات کی ضرورت نہیں، یہ جوائنٹس پکڑیں گے تو نہیں، یہ جوائنٹ آپ قیامت کے دن یہ گواہی دیں گے، ایک ایک جوائنٹ بولے گا کہ اللہ یہ صبح اور شام میرے اس جوائنٹ کے اوپر انگلی رکھ کر یہ تسبیحات، اللہ آپ کے تسبیحات پڑھا کرتے تھے دونوں ہاتھ سے آپ کے جو ہے۔ تو یہ صبح شام کی عادت کر لیں گے 100 تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلمہ کی عادت کر لیں آپ، تو 3 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے فجر سے لے کے ظہر تک کنٹینیوس جو کرتے اس کا ثواب بھی مل جاتا۔ اور اللہم اجرنی من النار کی بھی عادت کر لیں صبح اور شام میں، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ کر لیں، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اس کی بھی عادت کر لیں 7 مرتبہ۔ اور سورۃ توبہ کی آخری جو آیت ہے نا لقد جاءکم رسول کے، اس کی بھی عادت کر لیں 7 مرتبہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سارے اذکار کرتے بھی ہوں گے، میرا کام یہ ہے صرف یاد دہانی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی اس کی بھی عادت کر لیں 3 مرتبہ کرنے کی۔ تو یہ ذکر اور اذکار تسبیحات ہیں، یہ میں آپ کا صرف منشن کرنے کا تھا، مجھے معلوم ہے کہ آپ سب لوگ یہ ذکر کرتے ہیں، مگر میرا کام یہ ہے کہ یاد دہانی کرنے کے لیے کہ دیکھو۔ اور صحیح بخاری اور صحیح حدیث کی یہ کیا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ بھی جو ہے جو 100 مرتبہ پڑھیں گے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو گئے۔ سمندر کے اوپر جو جھاگ آتا ہے کتنا ملینز اس میں پارٹیکلز رہتے ہیں، اتنے بھی اگر آپ گناہ کیے ہیں تو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ۔ اور کیا ہے، صحیح بخاری کو امام بخاری نے جو صحیح بخاری لکھی ہے اس کی پہلی حدیث تو میں نے بتا دیا تھا کہ انما الاعمال بالنیات، اور آخری حدیث صحیح بخاری کی آخری، سبحان اللہ و بحمدہ کلمتانی خفیفتانی علی لسانی وثقیلتانی فی المیزان وحبیبتنا علی الرحمانی، 2 کلمے ایسے ہیں جو تمہاری زبان پہ بہت ہلکے ہیں اور جب
قیامت کے دن تولنے جائیں گے تو بہت وزنی رہیں گے. اور سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اللہ کو بہت پسند ہے. وہ کیا کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے ایسے ہیں، کلمتانی خفیفتانی علی اللسان وثقیلتانی فی المیزان وحبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند. تو یہ کلمات میں بول رہا ہوں مگر اس کی عادت کر لیں. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ سب یہ سب آپ لوگ کرنے والے ہیں. میرا کام صرف یاد دہانی کرنا ہے. سو اللہ تعالیٰ سے کر. اب آتا ہوں میں آیت نمبر 20 to 24 تک کے لیے. اس میں کیا ہے، جیسا میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے کہا تھا کہ 10 کمانڈمنٹس، 10 چیزیں جو ڈسکس کیے تھے ایک مرتبہ بیان کر دیا تھا. 10 کمانڈمنٹس ایک مرتبہ بیان کیا تھا میں سورہ انعام ہم جو تفصیل کر رہے تھے اس میں. اب یہاں جو ہے 8 points of people who have got wisdom. یہ آج کے جو سورۃ الرعد میں آیت نمبر 20 to 24 میں آپ پڑھ لیں. اس میں تفصیلات آئے ہیں کہ 8 points ایسے ہیں جو عقل مند لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمائے، اور اس کا جو اللہ تعالیٰ اس کا جو انعام و اکرام فرما رہے وہ زبردست زبردست زبردست. سنیے، پہلے کہا ہے نمبر 1 کیا ہے؟ یہ جو بھی عہد کرتے ہیں وہ اپنا عہد پورا کرتے ہیں. کسی سے وعدہ کریں، اللہ تعالیٰ سے بھی جو وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کی عبادت کروں گے اور شرک سے بچتے رہیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے. یہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہم وعدے کرتے ہیں لوگوں سے جو عہد کرتے ہیں، نمبر 1 اپنے عہد جو کیے ہیں ان کو پورا کریں. نمبر 2 رحمی رشتوں کو ملاتے رہیں. بلڈ ریلیشنز بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. میں کئی مرتبہ کہا ہوں بلڈ ریلیشن رحمی رشتوں کو. اور اکثر کیا ہوتا ہے، شیطان اور نفس بلڈ ریلیشنز کو کٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، چھوٹی موٹی بات آپ کے سامنے ہوتی ہے کرنا، تو اس کو ایک چھوٹی سی پوائنٹس کو اتنا بڑا کر کے آپ کیا کرتے ہیں کہ اچھا انہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا، تم ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے. تو یہ جو رہتی ہے نا اس چیز سے بچا کریں. اور کوئی انسان ایسا نہیں جس کے رحمی رشتوں کے تعلق سے شیطان اور نفس کوشش نہ کرتے ہیں. غور کریں، دیکھیے کئی وقت مواقع آ جاتے ہیں اس میں جو ہے کچھ نہ کچھ الف فیلنگ شروع ہو جاتی ہے. تو رحمی رشتوں کو ملاتے رہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو اپنے رحمی رشتوں کے خاص. تو ایک صحابی آیا، انہوں نے کہا کہ میرے بھائی ہے یا بہن ہے وہ میرے ساتھ ایسے برتاؤ کرتے ہیں. تو اس نے کہا نہیں، ان کے ساتھ جا کر اچھا کرو. چلے گئے، اچھا کرے. اس کے بعد آ کے کہے کہ آپ نے کہا تھا کرو، اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسا کیا. تو حضور نے کہا کہ پھر جا کر ویسے کرو. پھر کرتے کہ 3 مرتبہ آئے. تو اس کے بعد حضور نے کہا کہ وہ کتنا بھی مرتبہ تمہارے سے کیسا بھی کرتے رہو، تم ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا رویہ کرو، کیونکہ اس کا تمہارے کو بہت زبردست اجر ملے گا قیامت کے. تو بہت اہم چیز ہے رحم رشتہ. نمبر 1 عہد کو پورا کرو. نمبر 2 رحم رشتوں کو ملاتے رہے. نمبر 3 اللہ سے ڈرتے رہے. اللہ سے ڈرتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے. آپ کو پتہ ہے نا سورہ رحمان کے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں نا، جو خوف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے سورہ بینہ 98 جو سورہ ہے اس کی آیت نمبر 8 ہے. یہ ذریات کے اعوذ باللہ من الشیطان ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ. اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے. تو نمبر 3 کیا؟ اللہ سے ڈرتے رہنا. نمبر 4 کیا؟ قیامت کی تیاری کرتے رہو. قیامت ہمیشہ یاد رکھو کہ یہ دنیا چھوڑنے کی جگہ ہے اور ایک جگہ جانا ہے. اور وہ ہمارا ایمان ہے نا، آخری دن کے اوپر ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ ہے، رسولوں پہ ہے، کتابوں پہ ہے، فرشتوں پہ ہے، والیوم الآخری والیوم الآخری، یہ وقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. موت کے بعد ہم کو زندہ کیا جائے گا اور قیامت ہے جس میں حساب کتاب ہوگا. اس کی جب معلوم ہے ہونے والا ہے تو اس کی تیاری بھی کرتے رہنا. نمبر 5 صبر کرتے ہیں. صبر کرتے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے ہیں. تو صبر کی بھی آپ یہ جو ان کے جو کوالٹیز، نمبر 8 کوالٹیز جو بتائے گئے ہیں عقل مند لوگوں کے، اس میں ہے
नंबर 1 अहद पूरा करते हैं, नंबर 2 रहमी रिश्तों को मिलाते हैं, नंबर 3 अल्लाह से डरते हैं, नंबर 4 क़यामत की तैयारी करते हैं, नंबर 5 सब्र करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। यानी सब्र क्या है बोले तो मजबूरी से नहीं कि अब आपको कुछ, आपको मजबूर आप ऐसे है कि कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो जो सब्र करना है वो सब्र मजबूरी का सब्र है, वो उसमें तो आपको कोई चॉइस ही नहीं है। मगर जब आपके इख्तियार में कोई चीज है उस वक्त सब्र करेंगे, तो वो सब्र बहुत बहुत है। नंबर 5 सब्र करना, नंबर 6 सलाह, नंबर 7 खर्च करने के ताल्लुक से, अब खर्च करने में ज़कात भी आएगा, सदका भी आएगा। नंबर 8 जो है बुराई का बदला हमेशा नेकी से देते, बुराई का बदला नेकी से देना। तो 8 पॉइंट से मैं फिर से बयान कर देता हूँ। नंबर 1 अहद पूरा करते हैं, नंबर 2 रिश्तों रहमी रिश्तों को मिलाते हैं, नंबर 3 अल्लाह से डरते हैं, नंबर 4 क़यामत की तैयारी करते हैं, नंबर 5 सब्र करते हैं अल्लाह की रजा के लिए, नंबर 6 सलात नमाज कायम करते हैं, नंबर 7 खर्च करते हैं ज़कात और सदका, नंबर 8 बुराई का बदला नेकी से देते हैं। तो ये जो काम करते रहते हैं इसके ताल्लुक से अभी आयत नंबर 20 to 24 में जाकर देखें कितना जबरदस्त अल्लाह ताला का इनाम है। तो क्या होता है, उसका क्या इनाम है, जन्नत में लोग दाखिल होंगे, जन्नत में लोग दाखिल होंगे, और न सिर्फ दाखिल होंगे, अच्छा अब हमको देखिए कितना हमको बार बार ख्याल होता है ना, हमारे वालिदैन चले गए, हमारे भाई बहन जो छूट गए, शौहर बीवी चले गए, जो भी जो चुने ना उनको मिस करते हैं नहीं, मगर अल्लाह ताला कहते हैं कि थोड़े दिन के लिए तुमको छोड़ा गया है, ये दुनिया क्या है, मौत एक जिंदगी का वक्फा है, मौत एक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। अब आप किसी जगह गए थे, उस जगह से आप अपने घर वापस आ रहे हैं, आप आ रहे हैं ना, तो ड्राइव करके आ रहे हैं, तो रास्ते में आपको जो है ये सर्विसेज पे रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा रखते हैं, मगर फिर अपने घर को जाते हैं। तो ये जो सर्विसेज पे रुकना है, ये क्या मौत क्या है, इस जैसे सर्विसेज पे लिए रुके हैं, उसके बाद असल में हम अपने घर वापिस। मौत एक जिंदगी का वक्फा है, यानी आगे चले के दम लेकर। तो हमारे जो जो रिश्तेदार दोस्त सब जो चले गए हैं ना, वो दूर नहीं गए, कुछ दिन में हम उनसे मिलने वाले हैं, और वो मिलना इतना खुशी का मिलना रहेगा कि वो जितने हम छूट गए हैं ना उनसे मुलाकात होगी, फरिश्ते ले जाएंगे मिलाएंगे, देखो तुम्हारे जो लोग जिसको मिस कर रहे थे ना, ये देखो आज इनसे मिल लो, तुम जाके मिलेंगे, रिश्तेदारों से मिलेंगे, दोस्त अहबाब से मिलेंगे, उसके बाद बैठेंगे जन्नत में बैठे रहेंगे, और जन्नत के ऐसे महलों में रहेंगे, और ऐसे महले रहेंगे, उनके कई दरवाजे रहेंगे। तो ये आप देखें, ये 20 to 24 ये आयत जो मैं बयान कर रहा हूँ, इसकी मैं तफसीलात बयान कर रहा हूँ, इसमें सिर्फ आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे उसमें, मगर उसको मैं एलाबोरेट करके बता रहा हूँ। उसमें क्या होगा, फरिश्ते आएंगे, आके कई दरवाजों से इतने फरिश्ते आते जाएंगे, और फरिश्ते सलाम करते जाएंगे आपको, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम वेलकम, ये सारे फरिश्ते आके मिलेंगे, और जो सारे दरवाजों से आएंगे, उसके बाद मुबारकबाद देंगे कि तुमने जो दुनिया में सब्र किया और जो क़यामत के लिए तैयारी करके आए हैं ना, तो अल्लाह ताला तुमको बेइंतहा तुम्हारे को नवाज देगा, और ये कहेगा। और सूरह तूर में क्या है, सूरह तूर 52 है, उसकी आयत नंबर है 21। उसमें क्या करेंगे अल्लाह ताला, देखेंगे कि अच्छा तुम्हारा ये पोजीशन है, तुम्हारे वालिदैन का वो पोजीशन है, तुम्हारे बच्चों का एक पोजीशन है, तो अपने अपने नेकियों के लिहाज से वो मुख्तलिफ दर्जों में रहेंगे जन्नत। आपका एक अलग दर्जा रहेगा, उनका अलग दर्जा रहेगा, अपने वालिदैन का अलग दर्जा रहेगा। तो अल्लाह ताला ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, हो सकता है ग्रैंड चिल्ड्रन भी हो, इन सब को अल्लाह ताला कहेंगे कि अच्छा तुम्हारे, तुम नेक है, तुम्हारा जो मुकाम मिला है ना, तुम्हारे से जो कमतर थे, कम नेकियों में थे लय, तो हम अपने फजल से उनको उठाकर तुम्हारे लेवल पे लाके तुम्हारे से मिला देंगे, और तुम इस लेवल पे सब एक साथ रहो। कितनी बड़ी बात है। उसके बाद सब बैठेंगे। अब जन्नत में तो क्या चीज की कमी है, जो आप मांगने की भी जरूरत नहीं, ख्याल करेंगे तो वो चीज आपके पास आ जाएगी, ख्याल करने से वो चीज आ जाएगी। उसके बाद सब बैठे रहेंगे, और फरिश्ते आके सलाम करेंगे, सलाम करेंगे, सलाम करेंगे। सूरह यासीन की एक आयत है, सूरह यासीन जो है उसकी आयत है 55 से 58 तक।
جب سب لوگ سلام کر لیں گے نا اس کے بعد اللہ تعالی آپ کو سلام کہیں گے. اب آپ دیکھیے کتنا بڑا پوزیشن ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہیں گے. سلام قول من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. اس کی تفسیر میں گئے ہیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کا اتنا بڑا پوزیشن ہوگا جنت میں جب آپ باغات میں بیٹھے رہیں گے، محلوں میں رہیں گے. اور جنت کے کیسے محلے رہیں گے؟ ایک محل نہیں رہیں گا، ایک ایک انسان کو کئی محلے رہیں گے. کبھی اس تھوڑی دیر اس محل میں گئے، کبھی اس تھوڑی ایسے محلے رہیں گے. اور اس محلوں میں رہیں گے آپ. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہیں گے. اس سے بڑھ کے کیا چیز چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا سلام آپ پہ ہو گیا. میں آپ میری بات پہ یقین نہیں کرتے ہیں تو سورہ یاسین پڑھیں. سورہ یاسین میں آیت نمبر 55 سلام قول من رب الرحیم. یہ قول کس کا ہے؟ آپ کے اللہ کا ہے جو رب الرحیم ہے، وہ آپ کو سلام کہیں گے. کتنی بڑی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ نیک کاموں کی فکر میں رہیں اور دنیا کے سے ایسا گزر جائیں کہ بس دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں. دنیا میں تو آپ نے بھیجا ہے کہ دنیا میں تو گزرنا ہے ہمارے، مگر آخرت کی فکر میں ہے. اور تہجد کے وقت اٹھ کے جو ہے جب سب ساتھ سو رہے ہیں اس وقت تنہائی میں اللہ کو یاد کرے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ان کی تنہائی میں یاد کرتے ہیں. اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو عرش کے سائے میں قیامت کے دن رہنے والے ہیں ان میں ہم کو بھی اس موقع دے کہ اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا بھی شمال ہو جائے. کیونکہ ہمارے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں ہیں جو عرش کے خاص سائے میں رہنے والے کے جو چیزیں ہیں وہ تو ہمارے میں نہیں ہے، مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ ہم کو موقع دے دے. تو یہ آپ تسبیحات کے تعلق سے میں نے بہت سارے کیا ہے کہ ذکر اور اذکار کی آپ پابندی کر لیں. صبح کے اذکار، شام کے اذکار ہیں، اور یہ 2-3 چیزیں جو میں بیان کر رہا ہوں میں اسی لیے آپ سے شیئر کیا کہ میں چونکہ وہ ایکسرسائز کے ساتھ ساتھ یہ ذکر کرتا ہوں اور پورے تسبیح کے بجائے میں انگلیوں پہ پڑھتا ہوں تاکہ ایک ایک جوائنٹ جو ہے قیامت کے دن میں گواہی دے اللہ اس نے اپنی اس جوائنٹ پہ بھی رکھ کر آپ کا ذکر کیا تھا تو اس کا اجر کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو ہم نے کہا سنا اس کو اپنے رحمت کے تفضل قبول فرما لے. کچھ ہم سے غلطیاں کوتاہی ہو کہ اپنے رحمت کے تفضل معاف فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على